فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ حکومت تلنگانہ کی اوورسیز اسکالرشپ اسکیم میں درخواستوں کے ادخال کے معاملے میں دلتوں اور اقلیتوں کے درمیان رکھے گئے فرق سے اندازہ ہوتا ہے کہ ریاستی حکومت تمام طبقات کو ایک نظر سے دیکھنے کی قائل نہیں ہے۔ ریاستی حکومت کی جانب سے دلتوں کے لیے جاری کی جانے والی اوورسیز اسکالرشپ اسکیم امبیڈکر اوورسیز ودیا ندھی میں درخواست داخل کرنے کے لیے کوئی تاریخ یا مدت نہیں ہے، جبکہ اقلیتی طلبہ کے لیے جاری اسکیم چیف منسٹر اوورسیز اسکالرشپ اسکیم کے لیے درخواست داخل کرنے والے طلبہ کو حکومت اور محکمہ اقلیتی بہبود کی جانب سے درخواستوں کے ادخال کے سلسلے میں پورٹل کے کھلنے کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اقلیتی طلبہ جو بیرونی ممالک کی جامعات میں داخلہ حاصل کرنے کے بعد روانہ ہو جاتے ہیں، انہیں آن لائن پورٹل کھلنے کے بعد کئی مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ دلت طلبہ کو اس طرح کے کسی مسائل کا سامنا نہیں ہوتا، بلکہ جیسے ہی ان کا کسی بیرونی جامعہ میں داخلہ ہوتا ہے اور اس ملک کا ویزا حاصل ہوتا ہے، وہ اپنی اسکالرشپ کے تمام امور کو مکمل کرنے کے بعد روانہ ہوتے ہیں، جنہیں کسی بھی طرح کے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اس کے برعکس اقلیتی طلبہ جو بیرونی جامعات میں داخلہ حاصل کرتے ہیں، ان طلبہ کو اپنے تمام تر دستاویزات اپنے والدین کے پاس رکھوانے پڑتے ہیں، اور وہ اپنے جانے سے قبل اگر کوئی سند یا دستاویز رکھوانا بھول جاتے ہیں تو انہیں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ 2 نئے پروگرام چلمی، جس کا مقصد طالب علموں کو زندگی کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے تیار کرنا ہے، جس میں دباؤ، تناؤ اور ناکامی شامل ہیں، اور انکورم، جو کاروباری ذہنیت کو ابھارنے اور اختراعی کاروباری آئیڈیاز سامنے لانے کے لیے ایک کاروباری اختراعی پروگرام ہے، کو وزیر تعلیم پی سبیتا اندرا ریڈی نے شروع کیا ہے۔ چلمی پروگرام کو اضلاع کے سرکاری اور مقامی باڈی ہائی اسکول میں پائلٹ بنیادوں پر لاگو کیا جائے گا، اور طلبہ کو سماجی اور جذباتی ہنر سکھائے جائیں گے اور درست فیصلے کیے جائیں گے۔ باقاعدہ تدریس کے برعکس یہ ہنر تخلیقی طریقوں سے سکھائے جائیں گے، جن میں فنون، تھیٹر اور کہانی سنانی بھی شامل ہیں۔ اس کے لیے کلاسز 6 اور 7 کے طلبہ کے پورے تعلیمی سال میں 30 پریڈ ہوں گے، اور محکمہ اسکول ایجوکیشن نے اساتذہ کو طلبہ کے جذبات کو سمجھنے اور انہیں سنبھالنے کی ٹیکنیک کی تربیت دی۔ وزیر تعلیم پی سبیتا اندرا ریڈی نے کہا کہ چلمی پروگرام طلبہ کو زندگی کے مختلف چیلنجوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار کرنے کے ساتھ ساتھ مسائل کے حل کے لیے اختراعی سوچ کو فروغ دینے کے لیے شروع کیا گیا ہے۔ تلنگانہ سیکریٹریٹ کی دونوں مساجد کے تعمیری کام اختتامی مراحل میں ہیں اور 20 اگست تک دونوں مساجد مکمل طور پر تیار ہو جائیں گی۔ وزیر داخلہ محمد محمود علی نے سیکریٹری اقلیتی بہبود سید عمر جلیل کے ہمراہ دونوں مساجد کے تعمیری کاموں کا جائزہ لیا۔ وزیر داخلہ کو کانٹریکٹس اور R&B کے عہدیداروں نے تفصیلات سے واقف کروایا۔ اس موقع پر وزیر داخلہ نے کہا کہ دونوں مساجد کے کام 99% تک مکمل ہو چکے ہیں اور آخری مراحل کا کام 20 اگست تک مکمل کر لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں مساجد کو انتہائی خوبصورتی کے ساتھ تعمیر کیا گیا ہے اور ان کا شمار ملک کی خوبصورت مساجد میں ہوگا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ ملک میں کسی بھی ریاستی سیکریٹریٹ کے تحت مسجد، مندر اور چرچ موجود نہیں ہے۔ چیف منسٹر KCR نے حکومت کی جانب سے تینوں عبادت گاہوں کی تعمیر کے ذریعے اپنے سیکولرازم کا ثبوت دے دیا ہے۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر کی دختر BRS کی رکن قانون ساز کونسل کے کویتا نے راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترا کے خلاف سنسنی خیز ریمارکس کرتے ہوئے اس کو بلی 100 چوہے کھا کر حج کو چلی کے مترادف قرار دیتے ہوئے کہا کہ ملک کو آزادی ملنے کے بعد راہل گاندھی کا خاندان ہی راج کیا ہے۔ راہل گاندھی کے پردادا، دادی اور والد نے ملک پر حکمرانی کی ہے، مگر ملک کی ترقی اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ بھی کام نہیں کیا۔ ریاست میں 10 سال تک حکومت کرنے والی کانگریس پارٹی نے تلنگانہ کو پوری طرح نظر انداز کر دیا ہے۔ کانگریس وزارت میں بودھن سے نمائندگی کرنے والے سدرشن ریڈی نے ایک تالاب کو بھی درست نہیں کیا۔ ضلع نظام آباد کے بودھن NSF میدان میں منعقدہ BRS بوتھ کمیٹی کے اجلاس میں رکن اسمبلی عامر شکیل کے ساتھ شرکت کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا اور انتخابی بگل بجا دیا۔ کویتا نے BRS کو گھر کی جماعت قرار دیتے ہوئے کانگریس اور BJP کی باتوں پر بھروسہ نہ کرنے کا عوام کو مشورہ دیا۔
شہر حیدرآباد میں واقع گلزار ہاؤس فاؤنٹین کی تعمیر نو کا کام بہت پہلے مکمل ہو گیا تھا، لیکن اس کا افتتاح ابھی بھی دوری دکھائی دے رہا ہے۔ ثقافتی ورثے کے تحفظ میں قطب شاہی دور سے تعلق رکھنے والے 400 سال پرانے چشمے کی تعمیر نو کا کام مکمل ہو گیا ہے۔ اس کام کے لیے 40 لاکھ روپے کی رقم منظور کی گئی تھی اور تقریباً 4 ماہ میں کام مکمل کر لیا گیا تھا۔ پھر بھی چار مینار کے راستے میں واقع چشمہ پلاسٹک کی چادروں سے ڈھکا ہوا نظر آ رہا ہے، جس کی جلد ہی کسی بھی وقت نقاب کشائی کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ ذرائع کے مطابق کام جولائی میں مکمل ہو گیا تھا اور اگست کے پہلے ہفتے میں اس کا افتتاح متوقع تھا۔ معلومات کے مطابق ایک وزیر کے مصروف شیڈول کی وجہ سے جو اس کا افتتاح کرنے والے ہیں، فوارے کی رسمی نقاب کشائی نہیں ہو سکی۔ MA&UD حکام کی جانب سے مشہور ڈھانچے کی تعمیر نو کا اعلان کرنے سے پہلے چشمہ خستہ حالت میں تھا۔ گلزار ہاؤس 4 محرابوں، مچھلی کمان، شہر باطل کمان اور چار مینار کمان کے بیچ میں واقع ہیں اور چار مینار کے شمالی جانب واقع ہیں۔ افتتاح کے بعد یہ علاقے میں سیاحوں کی توجہ کا ایک اور مرکز بن جائے گا۔ بدلتے وقت کے ساتھ ہندوستانی ریلوے اپنے مسافروں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ریلوے اسٹیشن پر اگر کسی مسافر کی طبیعت خراب ہو جائے تو اسے کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسی صورتحال میں ریلوے کی وزارت نے اسٹیشنوں پر پردھان منتری جن بھارتیہ اوشدھی کیندر PMBJK کھولنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ مسافروں کو سفر کے دوران آسانی سے سستی ادویات مل سکیں۔ اس کے ذریعے کروڑوں ریلوے مسافروں کو ایمرجنسی کی صورت میں ریلوے اسٹیشن پر ہی سستی ادویات ملیں گی۔ مرکز کی مودی حکومت نے 24 اپریل 2018 کو پردھان منتری جن اوشدھی یوجنا شروع کی تھی۔ اس اسکیم کے ذریعے عام لوگوں کو سستے نرخوں پر ادویات دستیاب کرائی جاتی ہیں۔ یہ ایسے میڈیکل اسٹور ہیں جن میں جنیرک ادویات مارکیٹ سے 70 سے 80% کم قیمت پر دستیاب ہیں۔ کئی بار ٹرین میں سفر کے دوران مسافرین کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے یا وہ اپنی دوائی گھر میں ہی بھول جاتے ہیں۔ ایسی ہنگامی صورتحال میں وہ ریلوے اسٹیشن پر ہی واقع جن اوشدھی کیندر سے سستے داموں پر ادویات خرید سکیں گے۔ اس سے مسافروں کے فائدے کے ساتھ روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ لوگوں کو ریلوے اسٹیشن پر پردھان منتری جن اوشدھی کیندر چلانے کے لیے لائسنس لینا ہوگا۔ اس کے لیے ای نیلامی کا اہتمام کیا جائے گا جس سے لوگوں کو اسٹیشن پر اس سینٹر کو چلانے کی اجازت مل جائے گی۔ شفا کلینک مختلف امراض کے مکمل علاج کی ضمانت، شوگر، فالج، گردے اور پتے میں کنکر، ارخان، دل کے امراض، اعصابی کمزوری اور سوریاسس کا بھی علاج دستیاب۔ شوگر اور شوگر سے دیگر اعضاء پر اثرات جیسے ڈائبٹک فوڈ کا بھی ہوگا مکمل علاج۔ مزید تاخیر کیے بغیر اپنی بیماری کی تشخیص اور علاج کے لیے ڈاکٹر محمد پاشا خان سے کریں ملاقات۔ شفا کلینک گارنٹیڈ ٹریٹمنٹ، حیدر نگر، کوکٹ پلی، میٹرو پلر نمبر 673، حیدرآباد۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے نہرو میموریل میوزیم کا نام تبدیل کرنے پر اپنا رد عمل ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہرو کی پہچان ان کے اعمال ہیں، ان کا نام نہیں۔ راہل گاندھی کا یہ بیان ان کے لداخ کے دورے پر روانہ ہونے سے پہلے آیا ہے۔ یوم آزادی کے موقع پر نئی دہلی کے 3 مورتی کمپلیکس میں واقع نہرو میموریل میوزیم کا نام بدل کر PM میوزیم اینڈ لائبریری رکھ دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں فیصلہ 15 جون 2023 کو راجناتھ سنگھ کی صدارت میں ہوئی ایک میٹنگ میں لیا گیا جسے یوم آزادی کے موقع پر رسمی شکل دی گئی۔ راہل گاندھی 2 دن کے لداخ کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ مرکز کے زیر انتظام علاقہ بننے کے بعد راہل گاندھی لداخ کے دورے کے دوران پہلی بار لاہیا اور کارگل جائیں گے۔ اس دوران وہ پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں سے ملاقات کریں گے۔ شہر میں پارسی برادری جمعرات یعنی آج 17 اگست کو نوروز منانے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ یہ تیوہار زرتشتی شمسی کیلنڈر کے مطابق نئے سال اور فروردین کے مہینے کے آغاز کی علامت ہے۔ نوروز ایک فارسی اصطلاح ہے جو 2 الفاظ نیو یعنی نیا اور روز یعنی دن سے ماخوذ ہے۔ اس تیوہار کی ابتدا فارس سے ہوئی جسے اس وقت ایران کہا جاتا ہے اور دنیا بھر میں زرتشتی برادری اسے بڑے پیمانے پر مناتی ہے۔ یہ تیوہار عام طور پر ہر سال 21 مارچ کے پاس موسم بہار کے ایکویناکس پر آتا ہے، تاہم ہندوستانی پارسی برادری شہنشاہی کیلنڈر کی پیروی کرتی ہے جس کے مطابق یہ تیوہار جولائی یا اگست میں منایا جاتا ہے۔ ہندوستانی پارسی برادری نوروز کے استقبال کے لیے اپنے گھروں اور احاطے کی صفائی کرتی ہیں۔ پارسی نئے کپڑے پہن کر، تحائف دے کر اور خیراتی عطیات دے کر جشن مناتے ہیں۔ ناشتے کے بعد لوگ آگ کے مندروں میں جاتے ہیں اور اپنے رب کا شکریہ ادا کرنے کے لیے جشن مناتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ دودھ، پانی، پھل، پھول اور سندل کی لکڑی کو نذرانے کے طور پر مقدس آگ میں ڈالا جاتا ہے۔
ریاست مہاراشٹر کے دارالحکومت ممبئی کے باندرا علاقے میں ایک مسلم لڑکے کی پٹائی کی گئی جس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا ہے۔ ممبئی کے باندرا ٹرمینس پر ایک مسلم لڑکے کو جو جے شری رام کے نعرے لگا کر پیٹنے والوں کو لے کر رکن پارلیمنٹ سپریا سلے نے کہا ہے کہ وزارت داخلہ اس معاملے میں پوری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ ریاست کے مختلف علاقوں میں جس طرح جرائم میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اسے دیکھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کئی بار وزیر داخلہ امت شاہ کو بھی ٹویٹ کیا ہے اور اس معاملے کے بارے میں یہ بھی کہا ہے کہ جس طرح سے منی پور اور دیگر مقامات پر کیسز ہو رہے ہیں انہیں مہاراشٹر کے حالات کا بھی جائزہ لینا چاہیے اور ایک میٹنگ کرنی چاہیے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن بون فریکچر جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیولوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبہ جات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ بابا اکبر خان جی جیون کی بڑی سے بڑی سمسیا کا سمادھان ماتر 72 گھنٹوں میں کرتے ہیں، وہ بھی فون پر، جیسے وشیکرن، من چاہا پیار، شادی نہ ہونا، طلاق، گرہ کلیش، پریم وواہ، متکرنی، سوتن دشمن سے چھٹکارا، کالا جادو، گڑا دھن آدی تانترک ودیا اور ردھی سدھیوں کے مالک، کالے علموں کے بےتاج بادشاہ جو سبھی سمسیاؤں کا سمادھان کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی کسی سمسیا سے پریشان ہیں تو آج ہی سمپرک کریں بابا اکبر خان جی سے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔